السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور یقیناً آپ نے جو ہم نے چیپٹر ریڈ کیا تھا چیپٹر 4 شیخ سعدی کے اقوال، اس کا تمام مشقی کام آپ لوگوں نے مکمل کر لیا ہوگا۔ اسٹوڈنٹ اب ہم بی اما چیپٹر، جو کہ ہماری بک کا چیپٹر نمبر 6 ہے اور بک کا پیج نمبر ہے 23، اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بی اما جو ہیں اسٹوڈنٹ، یہ ایک سیاسی شخصیت ہیں جن کا شمار جو ہے وہ تحریک خلافت میں انہوں نے جو ہے وہ بہت گراں قدر خدمات سر انجام دی تھیں۔ آئیے آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی قوت ضرور باقی ہے کہ تم دونوں کا گلا گھونٹ سکوں، اور اگر تم نے انگریز سے معافی مانگی تو میں واقعی تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ یہ تحریر ایک 80 سالہ خاتون کی تھی جو انہوں نے اپنے جوان سال بیٹوں کو ایک خط کی صورت میں بھیجی تھی۔ سفر کے دوران جب انہیں یہ بتایا گیا کہ ان کے 2 بیٹوں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو بغاوت پر ابھارا ہے اور یہ کہ وہ برٹش حکومت سے معافی مانگنے پر تیار ہیں، اس عظیم خاتون کو قوم نے ام الاحرار کے خطاب سے نوازا۔ ام الاحرار کا مطلب اسٹوڈنٹ آزادی کے متوالوں کی ماں یا آزادی پسند لوگوں کی ماں۔ اچھا، بیٹوں نے آپ کو بوا کہا اور پوتوں اور پوتیوں نے انہیں بی اما کہا، اور پھر وہ پوری قوم کی بی اما بن گئیں۔ اسٹوڈنٹ اب میں اس کو واضح کروں گی اس کو مزید اپنے لفظوں میں، کہ بی اما کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ وہی نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان کی خدمات قابل دید ہیں۔ آپ نہیں چاہتی تھیں کہ انگریز کے سامنے مسلمانوں کا کبھی سر جھکے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے بوڑھے ہاتھوں میں ابھی اتنی طاقت موجود ہے کہ میں تم دونوں کا گلا گھونٹ سکوں۔ یہ جملے انہوں نے 80 سال کی عمر میں اپنے جوان سال بیٹوں کو خط کی صورت میں بھیجے۔ اور کیوں بھیجے اسٹوڈنٹ؟ اس لیے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے دونوں بیٹوں نے یہ مان لیا ہے کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو بغاوت پر ابھارا ہے، اس بات پر وہ برٹش حکومت یعنی انگریزوں کی حکومت سے معافی مانگنے پر تیار ہیں۔ یہ اسی بات کا غصہ تھا جو کہ انہوں نے تحریر کی صورت میں خط کے ذریعے سے اپنے بیٹوں تک پہنچایا۔ بی اما جیسی عظیم خاتون کو قوم نے ام الاحرار یعنی آزادی کے متوالوں کی ماں یا آزادی پسند لوگوں کی ماں کے خطاب سے نوازا۔ بیٹوں نے اپنی ماں کو بوا کہا اور پوتے اور پوتیوں نے انہیں بی اما کہا، اور اس طرح آپ پوری قوم کی بی اما بن گئیں۔ اسٹوڈنٹ اب ہم آگے پڑھیں گے۔ اصلی نام آبادی بانو تھا۔ 1852 میں امروہہ ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے دادا پردادا شاہان دہلی کے شاہان دہلی کے دربار میں وزارت کے منصب پر فائز تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی چھڑی تو آپ 5 سال کی تھیں۔ آپ کے خاندان کے 250 مردوں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا، جبکہ سینکڑوں مردوں کو دلی میں پھانسی پر لٹکا دیا، جو بہادر شاہ ظفر کی فوج کے ساتھ مل کر انگریزوں سے لڑنے میں مصروف تھے۔ پھانسی کے بعد ان کے سروں کو دلی کے خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ آبادی بیگم کے سگے ماموں کو بھی پھانسی پر لٹکایا گیا۔ خوش قسمتی سے آپ کے والد بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ اہل خانہ کے ساتھ رامپور چلے گئے۔ اسٹوڈنٹ اب ہم اس پیراگراف کو دیکھیں گے، اس کو میں سمجھاؤں گی آپ کو کہ جو اس کے مین پوائنٹس ہیں اس کو میں آپ کو اور فوکس کر رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اور اچھے سے بیٹھ جائیں کہ اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے ہمیں، کہ بی اما کا جو اصلی نام تھا وہ آبادی بانو تھا۔ 1852 میں امروہہ ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے دادا پردادا شاہان دہلی کے دربار میں وزارت یعنی وزیر کے عہدے پر فائز تھے۔ 1857 میں جب جنگ چھڑی تو آپ 5 سال کی تھیں۔ آپ کے خاندان کے 250 افراد کو گولیوں سے اور باقی سینکڑوں مردوں کو دلی شہر میں پھانسی پر لٹکا دیا۔
یہ وہ بہادر افراد تھے اسٹوڈنٹ جو بہادر شاہ ظفر کی فوج کے ساتھ مل کر انگریزوں کے ساتھ لڑے تھے، اور یہ لڑے تھے اور پھر ان بہادر مجاہدین کو پھانسی پر بھی لٹکا دیا گیا تھا، بلکہ ان کے سروں کو دلی کے خونی دروازوں پر بھی لٹکا دیا گیا تھا۔ اسی طرح آبادی بانو جو تھیں، ان کے جو سگے ماموں تھے، ان کو بھی پھانسی پر لٹکایا گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے آپ کے والد بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اپنے تمام اہل خانہ سے مراد خاندان کے تمام جو باقی افراد بچے تھے ان کو لے کر رامپور چلے گئے تھے۔ اسٹوڈنٹ اب ہم آگے پڑھیں گے۔ رامپور میں قیام کے دوران آبادی بیگم کی شادی ناگپور کے ایک غیر سیاسی خاندان کے فرد، ایک مقتدر افسر عبدالعلی خان سے ہوئی۔ ان کی ایک بیٹی اور 5 بیٹے پیدا ہوئے۔ بدقسمتی سے رامپور میں چچک کی وبا پھیل گئی تو آپ کے شوہر بھی اس کی لپیٹ میں آئے اور اگست 1880 میں چل بسے۔ یوں آپ صرف 28 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ آپ نے دوسری شادی نہ کی اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ آپ کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا محمد علی صرف 2 سال کا تھا۔ بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا آپ کا سب سے بڑا خواب تھا۔ جلد ہی آپ کا بڑا بیٹا ذوالفقار انگریزی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اب بھی اماں نے اپنے دوسرے بیٹے شوکت علی کو اسی انگریزی اسکول میں داخل کرانا چاہا تو آپ کے دیور اور مالی سرپرست نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمارے خاندان میں ایک ملحد ہی کافی ہے۔ اسٹوڈنٹ یہاں ملحد سے مراد گمنام یا پھر کافر کے لیے جاتے ہیں۔ ملحد سے مراد ہے کافر یا گمنام۔ بی اماں نے ان کے اس فیصلے کو سختی سے رد کر دیا، مطلب اس سے اختلاف کیا، اس سے وہ خوش نہیں تھیں، راضی نہیں تھیں، اور پھر دوسرے دن ہی اپنا بچا کچا زیور گروی رکھ کر اسٹوڈنٹ کسی زیور کے بدلے میں وہ پیسے لے آئی تھیں۔ انہوں نے گروی سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنی کوئی چیز دیں تو اس کو رکھوا کر ہم پیسے ہمیں مل سکتے ہیں، تو گروی ان معنوں میں آتا ہے کہ اپنا بچا کچا زیور گروی رکھائیں اور شوکت علی کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ اسٹوڈنٹ اب اس کے مین پوائنٹ میں ایک دفعہ اور ریپیٹ کروں گی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائیں کہ رامپور میں آبادی بیگم کی شادی ناگپور کے غیر سیاسی خاندان کے فرد عبدالعلی خان سے ہوئی، جو کہ ایک مقتدر سے مراد ہے اسٹوڈنٹ طاقتور اونچے افسر تھے۔ بی اماں کی ایک بیٹی اور 5 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ کے شوہر اس زمانے میں اسٹوڈنٹ چیچک کی وبا پھیلنے کے باعث ان کا جو انتقال ہے وہ 1880 میں ہو گیا تھا اور آپ 28 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ یہ ایک بڑا سانحہ تھا کہ اتنی کم عمری میں بیوگی کے باوجود آپ نے دوسری شادی نہیں کی اور اپنے آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا۔ بچوں کی اچھی تعلیم دلوانا آپ کا خواب تھا۔ آپ کا بڑا بیٹا ذوالفقار انگریزی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگا تو بی اماں نے چھوٹے بیٹے شوکت علی کو بھی اسی اسکول میں داخل کروانا چاہا، کیونکہ اسٹوڈنٹ ظاہر ہے ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے اچھے سے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کریں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور اس زمانے میں بی اماں کا یہ خواب تھا کہ ان کے بچے انگریزی اسکول میں تعلیم حاصل کریں، انگریزی کو سیکھیں سمجھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ جو آنے والا دور ہے اس میں انگریزی زبان کی کتنی اہمیت ہے۔ آگے پڑھتے ہیں کہ جس پر میں سمجھا رہی ہوں ابھی یہ پیراگراف کہ جس پر آپ کے جو دیور تھے وہ آپ کی مالی سرپرستی بھی کرتے تھے آپ کے بچوں کی، تو انہوں نے جو ہے آپ کے جو بڑے بیٹے ذوالفقار تھے ان کو ملحد کہہ کر مخاطب کیا کہ پھر خاندان میں ایک ہی کافر یا گمنام جو ہے وہ کافی ہے، جس پر بی اماں کو ان کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی اور ان کے فیصلے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا اور اپنا بچا کچا زیور گروی رکھ کر انہوں نے شوکت علی کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ اسٹوڈنٹ امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو جتنا میں نے پڑھا ہے بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم چیپٹر کا مزید جو پارٹ ہے اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنا ہم نے یہ چیپٹر پڑھا ہے آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے، ریڈ کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. دعاؤں کی طالب. اللہ حافظ.